سر یہ ایک نیک کام ہے اور آپ اطمینان رکھیں جب بھی آپ نے مجھے اس جانب متوجہ کیا ایسے بہت سے معاملات لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ سر قانون ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے اور اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی، لیکن قانون کی آنکھ صرف ثبوت دیکھتی ہے۔ ظاہر ہے جو ثبوت اسے فراہم کیے جائیں گے وہ انہی کے تحت اپنے احکامات صادر کر سکتی ہے، لیکن چودھری رمضان جیسے لوگ قانون کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بے شمار بے گناہ افراد قانون کی بس نشاندہی کے ذریعے سزائیں بھگت رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے۔ آپ جب بھی کہیں گے میں ایسے لوگوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کروں گا۔ ہم اس سلسلے میں ایک باقاعدہ پروگرام ترتیب دیں گے آفتاب کمال، یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، ہمیں اس سلسلے کے دوسرے اہم قدم کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے خیال میں بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ فقرو نامی ملازم میرے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ شخص چودھری الیاس کے لیے ہر طرح کے کام سر انجام دیتا ہے۔ ایک رات میں نے اس پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن درمیان میں کچھ دوسرے مسائل آ گئے، اس لیے رک گیا۔ میرے خیال میں اب فقرو کو تم تک پہنچاتا ہوں۔ سر آپ اس کی نشاندہی کر دیجئے، میں خود اسے اٹھا لاؤں گا۔ نہیں، کل کا دن تو بہرحال ہے، کل کی رات ہمیں یہاں گزارنی ہوگی۔ فقرو میرے ساتھ ہوگا۔ آفتاب کمال کو ہدایات دینے کے بعد میں ایک بار پھر کوٹھی پہنچ گیا۔ کوٹھی کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، البتہ آج چچی جان یعنی بیگم صاحبہ نے خصوصی طور پر مجھ سے میرے کمرے میں ملاقات کی۔ عجیب سے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ خیریت چچی جان، مجھے طلب کر لیا ہوتا؟ نہیں بیٹے، بس یوں ہی دل چاہا تو تمہارے پاس آ گئی۔ فرمائیے، کوئی خاص بات تو نہیں ہے؟ بالکل خاص بات نہیں ہے، بس یہ پوچھ رہی تھی کہ یہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ نہیں چچی جان، کوئی تکلیف نہیں۔ یہ لڑکیوں سے تمہاری کچھ انبن ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو کس نے کہا آپ سے؟ نہیں، شروع میں سب تمہارے گرد پھیلی ہوئی تھیں اور اب کچھ کھنچی کھنچی رہتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں کیا عرض کر سکتا ہوں چچی جان؟ آپ کا بھی مہمان ہوں اور ان کا بھی، جو رویہ وہ میرے ساتھ رکھیں کوئی حرج نہیں ہے، بس میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ چچی جان آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ خیر چھوڑیے، الیاس کیا کر رہا ہے؟ میں نے سوال کیا اور چچی جان چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی اپنے کمرے میں ہے، آرام کرنے چلا گیا ہے۔ چچی جان وہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، تو پھر میرا خیال ہے آپ نے اس کی ذہنی حالت درست کرنے میں ایک ماں کی حیثیت سے اپنا کردار سر انجام نہیں دیا۔ میرے ان الفاظ پر بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غم کے تاثرات ابھر آئے، پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، ہاں شاید ایسا ہی ہے، وہ درست ہو سکتا ہے، اس کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے۔ کیوں توجہ نہ دی آپ نے چچی جان؟ بیگم صاحبہ نے سرد آب بھر کر کہا، اس لیے کہ مجھے اس سے دور رکھا گیا بیٹے۔ شوہر کی برائی شاید ہی کوئی عورت کر سکے، لیکن بعض اوقات دل کے آبلے اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ پھوڑے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ چودھری رمضان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں عورت کو صحیح معنوں میں پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے اور اس کی حدود مقرر کر دی جاتی ہیں۔ بیٹیوں کو بالکل بے حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ چودھری رمضان بھی اپنے خاندان کے رسم و رواج پر عمل پیرا ہیں۔ بیٹے کو دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں اور بیٹیوں کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اگر چودھری رمضان چاہتے تو الیاس کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔ گویا چچی جان، میں نے کہنا چاہا لیکن بیگم صاحبہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ بس خدا کے لیے، بس یہ میری زندگی کا تاریک پہلو ہے، یہ میری دکھتی ہوئی رگ ہے، اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ کسی بہت بڑے دکھ سے بھی دوچار ہو سکتی ہیں چچی جان۔ کیا ماں کی حیثیت سے چودھری الیاس کو پیش آنے والے کسی حادثے کو آپ محسوس نہیں کریں گی؟ خدا نہ کرے اسے کوئی حادثہ پیش آئے، لیکن اگر میں ایسا کروں گی بھی تو چودھری صاحب مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا، اور بیگم صاحبہ پھیکے سے انداز میں ہنس دی، پھر بولی، ہمارے ہاں احتجاج نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس ماں کو غم برداشت کرنا پڑے گا۔ حقیقت ہے کہ بیگم صاحبہ کو شدید غم کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب یہ ان کے اپنے معاملات ہیں کہ کس سلسلے میں وہ کہاں مجبور ہیں اور کہاں مجبور نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئی اور میں بہت سی باتیں سوچتا رہا۔ دوسری صبح ناشتے پر چودھری الیاس ملا تھا۔ حسب معمول تھا، مجھے طوطا طوطا کہتا رہا۔ اس سے آگے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ البتہ اس نے بیگم صاحبہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اماں یہ دوستی نہیں کرتا۔ کیوں بیٹے، کیوں نہیں کرتے یہ تم سے دوستی؟ برا ہے اماں، بہت برا ہے یہ۔ میں مسکرا دیا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، ہاں چودھری الیاس، در حقیقت میں بہت برا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ کسی نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ برطور وقت گزر گیا۔ چودھری الیاس اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ فقرو کو میں نے باہر لان پر پکڑا تھا اور بڑی محبت سے مخاطب کیا تھا۔ فقرو چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں فقرو صاحب؟ میرے فقرو صاحب کہنے پر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، صاحب نمک حلالی کر رہے ہیں، 2 روٹیاں کما رہے ہیں، اور کیا کریں گے ہم جیسے غریب لوگ۔
अरे वाह, तुम तो बहुत शानदार आदमी नजर आते हो फकरू, तुम गरीब कैसे हो गए? फकरू हंसने लगा, फिर बोला, लीजिए साहिब, भला नौकर भी शानदार होने लगे। शानदार तो आप लोग हैं साहिब, शान तो आपकी है। क्या बात है फकरू, कैसी बातें कर रहे हो? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें बहुत से इनाम वगैरह मिल जाते होंगे इस घर से, और मिलने भी चाहिए। तुम जैसा आदमी जो मालिकों का इतना वफादार हो, उसे मालिकों से भी कोई शिकायत हो? नहीं साहिब, कोई शिकायत नहीं है हमें, बस आपने बात की और हमने जवाब दे दिया, लेकिन तुमने मुझे दुखी कर दिया फकरो। क्या तुम माली परेशानियों का शिकार रहते हो फकरो? हमने कब कहा साहिब? तुम्हारे चेहरे पर गम के साए लहरा रहे हैं, इसका मकसद है जरूर कोई बात है। खैर फकरू, मैं और तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये एक छोटी सी रकम है। मैंने 100 के 10 नोट निकाले और फकरू के हाथ पर रख दिए। फकरू मुंह फाड़ कर रह गया। साहिब रख लो यार, रोजाना मुझसे इतने पैसे ले लिया करो, मैं किसी के चेहरे पर गम के साए नहीं देख सकता, ये मेरी कमजोरी है। साहिब आप बहुत अजीम हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं आप। इतना बड़ा दिल तो ये हवेली वाले भी नहीं रखते। साहिब, किसी का दुख समझना और उसे दूर करना आम आदमियों के बस की बात नहीं होती। ऐसे दिल खुदा किसी किसी को ही देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। नहीं यार, मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, बस तुम्हारे दिल ने कहा कि तुम दुखी हो, मैंने अपनी औकात के मुताबिक तुम्हारी मदद कर दी। फकरू पर 100 के ये नोट बिजली बनकर गिरे थे। सारा दिन मेरी खातिर मदारत में लगा रहा। शाम को तकरीबन 6 बजे वो मुझे मिला तो मैंने उसे कहा, तुम्हारी छुट्टी किस वक्त होती है फकरो? छुट्टी हर वक्त होती है साहिब, जब कोई हुक्म होता है बता दिया जाता है, वरना छुट्टी ही छुट्टी। बस यूं ही सोच रहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत सैर की जाए, अकेला बोर हो रहा था। अरे चले साहिब, ऐसी क्या बात है, जिधर दिल चाहे चलें। घोड़े तैयार कर लूं? पैदल ही चलेंगे यार, बस बस्ती के 1-2 चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम हो तो कोई हर्ज नहीं है। कोई काम नहीं है साहिब, अभी तैयार हो जाता हूँ, फकरू ने कहा और हम थोड़ी देर के बाद टहलते हुए बाहर निकल आए। फकरू मुझसे शहर की बातें पूछ रहा था और मैं से ऐसी ऐसी हैरत अंगेज कहानियां सुना रहा था कि उसका जहन इन कहानियों में उलझ कर रह गया था। शहर के बारे में जो दास्तानें मैंने उसे सुनाई, उन्होंने उसे बहुत मुतासिर किया। कहने लगा, साहिब हमारे साहिब का भी यही ख्याल है कि छोटे सरकार को भी शहर भेज दिया जाए। छोटे सरकार भी बहुत दिनों से जिद कर रहे हैं कि शहर जाऊंगा। मैंने भी साहिब से सिफारिश की कि साहिब आप इलियास चौधरी को शहर भेज दें, मैं उनकी पूरी निगरानी करूंगा। हो सकता है हमारे साहिब तैयार हो जाएं। साहिब वहाँ शहर में आप हमें मिलेंगे ना? क्यों नहीं फकरो, बल्कि जब तुम वहाँ हो तो पहले मुझे इत्तला दे देना, हर तरह के इंतजामात कर दूंगा। बहुत दिल चाहता था साहिब शहर देखने को। हम तो कुएं के मेंढक हैं, यहीं फरीदपुर में पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे। हमारे अब्बा भी ऐसे ही यहाँ पैदा होकर यहीं मर गए थे, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला था। बस दिल चाहता है कि एक बार शहर जरूर देखें। जब शहर आओ फकरो तो तुम खास तौर से मेरे मेहमान रहना, तुम मुझे बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। फकरू को इस तरह मैंने बातों के जाल में फंसाया कि बस्ती से दूर गेस्ट हाउस के इलाके में निकाल आया और मैंने बखूबी देख लिया कि आफताब कमाल के आदमी अब आस पास बिखरे हुए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। तारीकी फैल गई। फकरू ने चौंक कर कहा, अब वापस चलें साहिब, बहुत देर हो गई है। कोई जल्दी है फकरो? नहीं, बस हम गलत जगह निकल आए हैं, इधर कोई आता जाता नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही साहिब, बस वीरान सी जगह है, वो थोड़े फासले पर एक गेस्ट हाउस है, बस एक चौकीदार और उसकी बीवी वहाँ रहते हैं, मगर इतना टूट फूट चुका है कोई इसकी तरफ जाता नहीं, सुनसान ही पड़ा रहता है ये इलाका। क्या इस इलाके में कभी कोई ऐसी वारदात हुई फकरो जिससे लोग खौफजदा हैं? होती रहती हैं साहिब, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। 1-2 बार अगवा की वारदातें हुई हैं। मैंने दोनों हाथ फजा में बुलंद किए। गेस्ट हाउस अब इतनी दूर रह गया था कि यहाँ से फकरों को बआसानी वहाँ ले जा सकता था। मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि फकरू मेरे साथ गेस्ट हाउस तक नहीं जाएगा, चुनाचे अब उसको उठा कर ले जाने में कोई हर्ज नहीं था। आसपास का माहौल भी इस काम के लिए मुनासिब था। हाथ उठाने का मतलब ये था कि आफताब कमाल के आदमी अपना काम कर लें। चुनाचे वो चेहरे पर रुमाल बांधे हुए हमारे पास आ गए। उनके हाथ में पिस्तौल दबे हुए थे और उन्होंने आते ही बड़ी खतरनाक आवाजें निकाली थी। फकरू का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरी कमर पर भी पिस्तौल रख दिया था और फिर उनमें एक ने गुराई हुई आवाज में कहा, चलो। कहाँ चलते हो या गोली उतार दें तुम्हारे सीने में? उस शख्स ने मुझसे कहा और मैं दोनों हाथ उठाए आगे बढ़ने लगा। फकरू भी मेरी देखा देखी खौफजदा अंदाज में कदम उठाता हुआ गेस्ट हाउस की जानिब चल पड़ा। आफताब कमाल के आदमी हमें लिए हुए गेस्ट हाउस में दाखिल हो गए। फकरू खौफजदा नजर आ रहा था। गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद हमें उस मखसूस कमरे में ले जाया गया जहां आफताब कमाल अपने भरपूर ड्रामे के साथ मौजूद था। उसने चेहरे पर नकाब पहनी हुई थी। मैंने एक नजर में जायजा ले लिया कि कमरे में उसने तमाम माकूल इंतजामात कर रखे हैं। तेज रोशनी हो रही थी।
اور مجھے علم تھا کہ ویڈیو کیمرہ آن ہے۔ ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آفتاب کمال نے غراتے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا، تم اس طرف کھڑے ہو جاؤ۔ میں سہمے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا اس کی اشارہ کی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا اور آفتاب کمال اپنی جگہ سے اٹھ کر فکرو کے سامنے آ گیا۔ فکرو کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آفتاب کمال نے کہا، تمہارا نام فکرو ہے؟ جی صاحب، فکرو ہے میرا نام۔ چودھری رمضان کے ہاں کام کرتے ہو؟ جی سرکار۔ وہ بولا، کیا کام کرتے ہو؟ بس سرکار، بہت سے حکم جو چودھری صاحب کہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ اور چودھری الیاس کے لیے کیا کرتے ہو تم؟ جی۔ فکرو کانپ گیا۔ چودھری الیاس کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ آفتاب کمال غرایا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک تیز چمکدار خنجر نکال لیا، پھر غرائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہیں گیسٹ ہاؤس میں دبا دوں گا، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ جو پوچھا جا رہا ہے بالکل سچ سچ جواب دو۔ جی سرکار، میں تو کچھ نہیں کرتا۔ کیا تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ چودھری الیاس پاگل نہیں ہے؟ فکرو نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا۔ چاروں طرف پستول بردار کھڑے ہوئے تھے۔ اسے اپنی موت نظر آئی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سنو، آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا، جواب دو اگر زندگی چاہتے ہو تو۔ جی سرکار، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ کام تو دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ کون؟ غلام شاہ اور داراب۔ یہ غلام شاہ اور داراب کہاں رہتے ہیں؟ داراب آصیب زدہ کھنڈرات میں رہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نوکر ہے چودھری الیاس کا، پہلوان ہے، چار آدمیوں کو پچھاڑ لیتا ہے۔ وہ وہیں رہتا ہے، اگر کوئی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی ٹانگیں چیر کر پھینک دیتا ہے، اور چودھری الیاس اغوا کی ہوئی لڑکیوں کو وہیں لے جاتا ہے۔ جی سرکار۔ فکرو، اب تک چودھری الیاس نے کتنی لڑکیوں کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی تفصیل بتاؤ۔ سرکار، آپ ان کے نام سن لیجئے۔ فکرو نے 6 ایسے نام بتائے جن میں سے چند نام شناسا تھے، خاص طور سے 2 لڑکیوں کے جن میں ایک فریدہ تھی اور دوسری وہ جسے قتل کر کے احسان کے گھر میں ڈال دیا گیا تھا۔ فکرو نے اس سلسلے میں بھی پوری تفصیل بتائی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مائی باپ، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو ایک غریب آدمی ہوں۔ فکرو، چلو مان لیا میں نے کہ غلام شاہ اور داراب لڑکیوں کو اغوا کر کے کھنڈرات تک پہنچاتے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ سرکار، بس میں انہیں پیغام پہنچاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ چودھری الیاس کا اب کیا ارادہ ہے۔ ویری گڈ۔ اور اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ چودھری الیاس کا اب کیا ارادہ ہے؟ آپ مائی باپ ہیں، مجھے مروا تو نہیں دیں گے؟ نہیں، وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تمہاری اطلاع درست نکلی اور تم نے اگر زبان بند رکھی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، دوسری صورت میں ظاہر ہے ہماری دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ منگل کو سرکار، منگل کو اشتیاق احمد کی بیٹی تاجور اٹھا لی جائے گی۔ یہ ہدایت غلام شاہ اور داراب کو کر دی گئی ہے۔ کس وقت؟ 8:30 بجے۔ یہ سارا پروگرام ان دونوں کو میرے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ 8:30 بجے تاجور کو اٹھانے کے بعد اسے کہاں لے جایا جائے گا؟ کھنڈرات میں سرکار، وہاں قید کر دیا جائے گا اسے۔ پھر چودھری الیاس 11 بجے وہاں پہنچ جائے گا، اور اگر تم نے اس بارے میں چودھری الیاس کو بتا دیا تو؟ اب نہیں بتائیں گے سرکار، ہمیں اپنی جان نہیں دینی ہے۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ اپنی جان بچا لیں گے، مریں گے صرف ہم، یہ بات تو ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے فخرو، ہم بلا وجہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتے، لیکن اگر تم نے ہمیں مجبور کر دیا تو سمجھ لو اندھیرے میں کسی طرف سے ایک گولی چلائی جائے گی اور تمہارے سر کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ زندگی بچانا اب تمہارا کام ہے، اور ہماری بات ماننا نہ ماننا بھی۔ اگر تم نے زبان کھولی تو جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ تمہارے جسم کے 4 ٹکڑے کر کے اس بستی کے 4 گوشوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ میں نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہیں سرکار، میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں ایسا کوئی کام کروں؟ ان دونوں کو یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچا دو، لیکن خیال رکھنا، تم لوگ پوری طرح خیال رکھنا۔ مجھے اور فکروں کو گیسٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا اور وہ لوگ کافی فاصلے پر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں فکروں سے کہا، یار یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا فکرو تم نے مجھے۔ جلدی نکل چلو سرکار، کہیں ان لوگوں کا دماغ نہ گھوم جائے۔ مارے گئے سرکار، بالکل مارے گئے۔ میں فکروں سے زیادہ خوف زدہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ پہلا مرحلہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہوا تھا۔ ابھی ذرا فکروں کو سمجھانا بھی تھا، اور اب یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ فکرو میری طرف سے تو بالکل موم ہو گیا تھا، اور اب اس جیسے آدمی اتنے چالاک بھی نہیں ہوتے کہ انہیں ایسی سازشوں کا اندازہ ہو جائے۔ ہم لوگ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بستی کی جانب جا رہے تھے۔ فکرو کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور میں بھی خوف زدہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ حویلی پہنچ گئے۔ فکرو کی حالت خوف سے بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ چونکہ اور کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے میں فکرو کے ساتھ اس کے کوارٹر میں گھس گیا۔ کوارٹر میں پہنچ کر فکرو زمین پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اس کے بدن کی جان نکل گئی ہو۔ میں البتہ ایک طرف پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ بہت دیر تک ہم دونوں اپنی حالت درست کرتے رہے۔
میں تو خیر بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن فخرو بری طرح خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر فخرو سے اپنے الفاظ دہرائے اور وہ پتہ نہیں کہاں جا پھنسے تھے اور کیا مصیبت آ گئی۔ فخرو نے میری طرف دیکھا اور پھر بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑا صاحب، مگر میری جان عذاب میں پھنس گئی۔ کیوں فخرو؟ آخر کیوں؟ ارے اب کیا بتاؤں آپ کو صاحب کہ کیا ہوا ہے؟ کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ نہیں صاحب، اب تو ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی ہے۔ خیر ہم دوستی کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، غریب آدمی ہیں، نوکری پیشہ ہیں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے اور آپ کی بڑائی ہے کہ آپ ہمیں دوست کہہ کر پکار رہے ہیں۔ آپ تو ہمارے مالک ہیں، ہم بھلا آپ کو دوست کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بچوں کسی باتیں مت کرو فخرو، نہ تو کوئی کسی کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آقا، سب انسان برابر ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ ہوگا کیا؟ صاحب جی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ جو حکم انہوں نے دیا ہے تمہیں اس کی تعمیل کرنا چاہیے فخرو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم نے اگر کوئی بات کسی کو بتائی، میرا مطلب ہے جو بکواس انہوں نے کی ہے اس پر تو مجھے بھی حیرت ہے، یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ خیر یہ تم جانو اور تمہارے مالکان جانے، مجھے ان تمام چیزوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بس میں تم سے ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں۔ کیا صاحب؟ فخرو نے کہا، یہ کہ زبان بند رکھنا۔ وہ لوگ مجھے اتنے ہی ظالم محسوس ہوئے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کر بھی ڈالیں گے۔ میں تو خیر اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، تم واقفیت رکھتے ہو، لیکن وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فخرو کا بدن کانپنے لگا، وہ خوفزدہ انداز میں میری صورت دیکھنے لگا، پھر بولا، مگر صاحب میں کروں کیا؟ کچھ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے فخرو، بس خاموشی اختیار کر جاؤ۔ مگر صاحب میرا مطلب ہے کہ چھوٹے چودھری۔ فخرو جو کچھ کہنا چاہتا تھا زبان کھول کر نہیں کہہ پایا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف کہو فخرو۔ چھوٹے چودھری صاحب؟ ہاں کیا ہوا چھوٹے چودھری کو؟ میرا مطلب ہے اب تو آپ نے سب کچھ سن لیا ہے، فخرو ہچکچاتے ہوئے بولا۔ ہاں بھائی میں نے سب کچھ سن لیا ہے، میں نے کسی قدر جلاتے ہوئے کہا۔ تو صاحب یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ چھوٹے چودھری مجھ سے کیا کام لیتے ہیں۔ ہاں فخرو، مجھے بڑی حیرانی ہے، چودھری الیاس بظاہر تو پاگل نظر آتا ہے، لیکن در پردہ وہ کیا وہ یہ ساری حرکتیں کرتا ہے؟ اب بات کھل ہی گئی ہے صاحب، تو آپ جیسے محبت کرنے والے آدمی سے کیا چھپانا؟ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو فخرو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کام اس وقت بھی ہو رہا تھا، میری جیب میں اس وقت ایک ننھا سا پاکٹ ٹیپ ریکارڈر موجود تھا جو فخرو سے گفتگو شروع ہوتے ہی آن ہو گیا تھا اور بڑی شاندار کارکردگی دکھا رہا تھا۔ یہ ٹیپ ریکارڈر بھی میں نے بڑی احتیاط سے حاصل کیا تھا، یہ ویسے بھی میرے بہت سے کام آ چکا تھا۔ فخرو نے کہا، بس صاحب رئیس زادے ہیں یہ لوگ، خود تو بگڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو رازدار بنا کر ان کی گردنیں بھی پھنسا دیتے ہیں۔ فخرو مجھے بتاؤ گے کہ چودھری الیاس کیا کرتا ہے؟ صاحب اب آپ سے کیا چھپاؤں، بات دراصل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کیے کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ چودھری رمضان کو کیا سمجھتے ہیں؟ چودھری رمضان کیا کچھ کم رہے ہیں ایسے معاملات میں؟ بہت سی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں چودھری صاحب کہ بس کیا بتائیں آپ کو، ہم نے ان کا نمک نہ کھایا ہوتا تو فخرو خاموش ہو گیا۔ خیر فخرو، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کسی بھی بات کے سلسلے میں، لیکن نہ جانے کیوں تم سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں چودھری رمضان سے مانگ لوں۔ ہم سمجھے نہیں صاحب، مجھے بھی ایک ملازم کی ضرورت ہے، اور ملازم کیا فخرو، بس یوں سمجھو ایک دوست کی ضرورت ہے۔ روپے پیسے کی مجھے کبھی پرواہ نہیں رہی، میری کمائی اچھی خاصی ہے، والدین کی خاصی جائیداد ہے، بس ایسے سمجھ لو کہ ایک دوست نما رازدار کی تلاش ہے جو میرے ساتھ رہ سکے۔ اب میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں تم چودھری الیاس کے رازدار ہو، لیکن تمہاری مالی حالت بے حد خراب ہے، ایک نمبر کے کنجوس ہیں یہ صاحب، کام تو اتنا لیتے ہیں لیکن لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، جبکہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں اسے اتنا خوش کر دو کہ اسے کوئی تکلیف نہ رہے، ایسا ہی آدمی کارآمد ہوتا ہے۔ اب تم دیکھو نا، تمہیں اور کوئی پریشانی نہ ہو تو تم میرے ساتھ محبت کا سلوک کرو گے، کیوں نہیں صاحب؟ تو پھر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے چلیں، مانگنے کی کیا ضرورت ہے، نوکری 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے ہم، مگر یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں تو ہم چلیں گے، یقیناً فخرو، اگر ایسی بات ہے تو میں خوشی سے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب۔ شہر میں رہتے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہاں فرید پور سے ہمارا دل بھی اکتا گیا ہے، بس عجیب و غریب کہانی ہے، کیا بتائیں صاحب۔ چودھری رمضان نے پورے فرید پور کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے، جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں، بہت سا ایسا وقت گزارا ہے انہوں نے جو بس بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ان کا ایک زمیندار خاندان سے جھگڑا ہو گیا تھا، 6 آدمی مار دیے انہوں نے اس زمیندار خاندان کے۔ اس وقت چودھری الیاس بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، سیر و سیاحت کرتا رہتا تھا، کم از کم باہر کی جانے والی اس کی حرکتوں کا علم کسی کو نہ تھا، لیکن گھر میں ہوشیار رہتا تھا، جنگلوں میں سیر و سیاحت کر رہا تھا کہ اس نے چودھری رمضان کی یہ حرکت دیکھ لی۔ اتفاق سے وہ اس وقت تصویر بنا رہا تھا
اس نے چودھری رمضان کی تصویریں بھی بنا لی اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ چودھری الیاس نے چودھری رمضان صاحب سے کہہ دیا کہ اگر انہوں نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے تو وہ انہیں پولیس کے حوالے کر دے گا۔ وہ قتل جو 6 آدمیوں کا ہوا تھا صاحب چھپا رہا اور اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ ثبوت بس چودھری الیاس کے پاس ہے، اور اگر یہ ثبوت چودھری الیاس نے کبھی چودھری رمضان کے خلاف پولیس کو پیش کر دیے تو یہ سمجھ لیجئے چودھری صاحب بھی بری طرح پھنس جائیں گے، چونکہ وہ خاندان بھی معمولی نہیں ہے جس کے 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔